تھکاوٹ پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قال اللہ تعالی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 86۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حدیث نمبر 5۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما یصیب المسلم من نصب ولا صاب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا آذن ولا غم حتى الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، مرض، پریشانی، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تنگ دستی سے نکلنے کا انوکھا طریقہ۔ قال اللہ تعالی فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ الانبیاء سورت آیت نمبر 88۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہ آپ نے جو احادیث سنی ہیں یہ بخاری شریف کی احادیث کتاب المرضع اور حدیث نمبر 5642 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل قناعت کی دولت سے بھر دیتے ہیں اور اس کی سوچوں کو مجتمع کر دیتے ہیں۔ دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جو دنیا کو اہمیت دیتا ہے اللہ تعالیٰ تنگ دستی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، جبکہ دنیا اس کے پاس فقط اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ مومن مرنے کے بعد اللہ کی رحمت میں آرام پاتا ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 22۔ قال اللہ تعالی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ احادیث جو آپ نے سنی یہ ترمذی شریف کی احادیث ہیں، ابواب صفۃ القیامہ اور حدیث نمبر 2465۔ حدیث نمبر 7۔ اور حضرت ابو قتادہ بن ربعی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آرام پانے والا یا آرام دینے والا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، آرام پانے والا یا آرام دینے والا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایماندار بندہ تو مر کر دنیا کی تکلیف، مصیبتوں اور غموں سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آرام پاتا ہے، اور بے ایمان اور بدکار مرنے کے بعد دوسرے لوگ شہر، درخت اور چوپائے آرام پاتے ہیں۔